پاکستان میں جو گیس کے ذخائر ہیں وہ صرف 12 سال کے لیے رہ گئے ہیں. یعنی یہ ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو سکون ہی نہیں ہے. یہ جو یہاں کی اشرافیہ ہے اس نے ان کا سکون غارت کر دیا ہے اپنے مراد کے لیے. جو کنزیومرز ہیں گیس کے، خاص طور پہ جو گھریلو صارفین ہیں، ان کی تو جان عذاب میں آ گئی ہے. ہماری صنعتیں ہیں، جو انڈسٹریز ہیں، ان کو گیس کی فراہمی جو ہے وہ بہت کم کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے جو برآمدات ہیں وہ گھٹ جائیں گی. حاضرین، سردیوں کی آمد کے ساتھ ساتھ پاکستان میں گیس کا بحران جو ہے وہ شدید ترین ہو گیا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. ہر سال باقاعدگی کے ساتھ، مگر 2022 میں تو حد ہی ہو گئی کہ کراچی میں سوئی سدن گیس نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے کہ گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ 3 دفعہ ہوگی، اور صرف 3 دفعہ جو ہے وہ جو گیس کے صارفین ہیں، یعنی صبح 2 گھنٹے کے لیے، دوپہر کو 2 گھنٹے کے لیے، اور پھر اس کے بعد رات میں 2 گھنٹے کے لیے گیس مہیا کی جائے گی. یہ تو کراچی کا حال ہے. اس کے علاوہ جو پنجاب، KPK، خیبر پختونخوا، بلوچستان کی بھی کیفیت بہت خراب ہے. یہاں پہ گیس جو ہے وہ بالکل صارفین کو نہیں مل رہی. ایک بات تو یہ ہے کہ جو کنزیومرز ہیں گیس کے، خاص طور پہ جو گھریلو صارفین ہیں، ان کی تو جان عذاب میں آ گئی ہے کہ کھانا نہیں پکا سکتے. خاص طور پہ صبح کے وقت جو ہے اکثر جگہوں پہ گیس نہیں ہوتی، تو جو اسکولوں کو اور کالجوں کو جو جاتے ہیں طالب علم، وہ ناشتہ نہیں کر سکتے. ہوٹلوں سے دوپہر کا اور رات کا کھانا منگوانا پڑتا ہے. تو یہ تو بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. جب PTI کی حکومت تھی 7 مہینے پہلے، 1 سال پہلے، تو اس وقت PMLN اور پیپلز پارٹی بڑی تنقید کرتے تھے کہ PTI کی حکومت جو ہے اس نے کوئی پلاننگ نہیں کی، کوئی ورک آؤٹ نہیں کیا، اور ملک کو گیس کے شدید بحران میں دھکیل دیا. LNG کی قلت، نیچرل گیس جو ہے جس کو سوئی گیس کہا جاتا ہے، اس کی قلت. تو یہ تو میرے خیال میں بہت ہی زیادہ صورتحال گھمگیر ہو گئی ہے. پاکستان میں جو گیس کے ذخائر ہیں وہ صرف 12 سال کے لیے رہ گئے ہیں. ہماری صنعتیں ہیں، جو انڈسٹریز ہیں، ان کو گیس کی فراہمی جو ہے وہ بہت کم کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے جو برآمدات ہیں وہ گھٹ جائیں گی. یعنی 19 ٹریلین کیوبک فیٹ گیس کے پاکستان میں ذخائر ہیں، جو کہ صرف 12 سال کے لیے. اب آپ یہ سوچئے، پاکستان جو ہے وہ معدنیات سے مالامال ہے، تیل ہے، گیس ہے، اور نیچرل ریسورسز ہیں، مگر ان میں توفیق نہیں ہوئی کہ کم از کم اس عرصے میں گیس کے نئے ذخائر تو دریافت کرتے بلوچستان میں، سندھ میں. ایک اور بات جو بڑی تشویشناک ہے، جو کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہو رہی ہے، کہ جو گھریلو صارفین جو ہیں وہ مشکل میں ہیں، اور جو صنعتی صارفین ہیں وہ مشکل میں ہیں. تو اب ہوگا کیا؟ یہ ہو رہا ہے، اور یہ خبروں میں بھی آیا ہے کہ کراچی میں اور ملک کے دیگر علاقوں میں جو گیس کی قلت ہے اس کی وجہ سے لوگ مجبور ہیں کہ لکڑی میں کھانا پکائیں. بلکہ یہ بھی خبر آئی تھی کہ لکڑیاں استعمال کی جا رہی ہے، جو فیکٹریز کے اور انڈسٹریز کے جو اونرز ہیں وہ لکڑیاں خرید رہے ہیں، ان کا انبار جمع کر رہے ہیں، اور جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا لکڑیوں سے جو ہے وہ توانائی حاصل کی جا رہی ہے. انڈسٹریز جو ہے اور فیکٹریز جو ہے وہ لکڑی جلا کے جو ہے وہ چلائی جائیں گی، اور گھریلو صارفین کا بھی یہی حال ہے. تو اب دنیا بھر میں ٹھیک ہے، یورپ میں یوکرین کی جنگ کی وجہ سے گیس کا بحران ہوا، کیونکہ روس نے جو ہے وہ گیس کی فراہمی جو ہے وہ بہت کم کر دی یورپ کو. مگر پاکستان تو گیس کی دولت سے مالا مال. مجھے یاد ہے کہ جیسے شروع میں گیس بہت ہوتی تھی، سوئی گیس، اور پھر سندھ میں خادر پور کے مقام پہ گیس، KPK میں گیس کے ذخائر. مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ سب سے زیادہ گیس استعمال کرتا ہے، جو اس کے صنعتی زونز ہیں،
جو گھریلو صارفین ہیں، مگر وہاں گیس کی پیداوار جو ہے وہ بہت کم ہے۔ تو اب جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ زیادہ تر ان علاقوں میں ہو رہی ہے جہاں پہ گیس زیادہ پیدا ہوتی ہے، جیسے سندھ ہے، جیسے KPK ہے، جیسے بلوچستان ہے۔ تو ابھی تو سردیاں جو ہیں وہ پوری طرح سے آئی نہیں ہیں، تو گیس کی شدید قلت ہو گئی ہے۔ قلت جو ہے، توانائی کی قلت تو ہے، گرمیوں میں بجلی کی قلت ہو جاتی ہے کہ بجلی جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، گھنٹوں گھنٹوں 10 12 15 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، مگر گیس کی لوڈ شیڈنگ کا نہیں سنا تھا۔ یہ جو فنومنا ہے یہ تقریباً کوئی 10 سال سے ہے۔ 2005 میں جنوری میں جب سوئی کے مقام پہ بلوچستان میں ڈیرہ بگٹی کے مقام پہ ایک واقعہ ہوا تھا اور وہاں پہ گیس کی سپلائی جو تھی وہ معطل ہو گئی تھی، تو پھر اس کا اثر ملک کے دوسرے علاقوں میں پڑا، مگر پھر مسئلہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو تقریباً 10 12 سال سے، اور اگر یہی حال رہا تو پاکستان میں گیس جو ہے 12 سال کے بعد تو ختم ہی ہو جائے گی، تو کوئی آلٹرنیٹ جو ہے توانائی کا آلٹرنیٹ جو ہے وہ ڈھونڈنا بہت ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو گیس کی جو طلب اور رسد میں جو گیپ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی مشرف کے زمانے میں آپ یہ دیکھیے کہ پتہ ہے بھئی کہ گیس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، گیس جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گی، CNG اسٹیشنز کے ہزاروں لائسنس دے دی گئے، ہزاروں کی تعداد میں CNG اسٹیشنز کھل گئے۔ اب کیا ہوا کہ اب ان CNG اسٹیشنز کے لیے گیس نہیں ہے، تو اربوں کی سرمایہ کاری جو ہے جو CNG اسٹیشنز کے لیے کی گئی تھی وہ ڈوب گئی۔ تو یہ تو اس کا تو مطلب یہ کہ جو ہماری قیادت ہے، جو بیوروکریسی ہے، جو سیاسی قیادت ہے، اور جو باقی جو مختلف پوزیشن سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی پلاننگ نہیں کرتے۔ ان کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ بھئی پاکستان میں گیس کا بحران جو ہے وہ خاص طور پہ سردیوں میں شدید ترین ہو جائے گا، تو اس پہ آپ نے کیوں نہیں اور پھر گیس کو یعنی کہ جو LNG ہے اس کو امپورٹ کرنا، وہ بھی مہنگی گیس جو ہے یہاں سے جو دریافت ہوئی تھی سوئی کے مقام سے، کہ سوئی کے مقام سے جو گیس دریافت ہوئی تھی آج سے 50 55 60 سال پہلے، وہ ملک کے تمام حصوں کو سوائے بلوچستان کے، اس وقت بلوچستان جہاں سے گیس نکل رہی تھی سوئی کے مقام سے، وہ گیس سے محروم تھا۔ سوچیے آپ، وہ تو تقریباً 20 25 سال پہلے کوئٹہ کو اور 2 علاقوں کو بلوچستان کے گیس مہیا کی گئی۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا آخر میں کہ یہ جو گیس کا بحران ہے اس کے جو مضمرات ہیں، جو اثرات ہیں، وہ سنگین ہوں گے۔ نفسیاتی مراحل جو ہے وہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں کہ ظاہر ہے کہ جب صحیح وقت پہ کھانا نہیں پکے گا، سوچیے آپ، جب صبح کے وقت ناشتہ نہیں بن سکے گا تو زندگی جو ہے اس کا جو پورا کا پورا روٹین ہے وہ اپسٹ ہو جاتا ہے۔ تو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز جو ہیں وہ ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے۔ جیسے گرمیوں میں جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو اس لیے تو اس سے لوگ جو تھے وہ پسینے سے جو ہے وہ مشکل میں، سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو سکون ہی نہیں ہے۔ یہ جو یہاں کی اشرافیہ ہے اس نے ان کا سکون غارت کر دیا ہے اپنے مراد کے لیے، اپنے مفادات کے لیے۔ انہوں نے کوئی ایسی حکمت عملی نہیں کی جس کی وجہ سے جو بنیادی چیزیں ہیں، جس میں پانی ہے، جس میں بجلی ہے، جس میں گیس ہے، جس میں تعلیم ہے، جس میں پبلک ٹرانسپورٹ ہے، جس میں ماحولیات ہے، وہ تو آپ مہیا کریں۔ تو ریاست تو ناکام ہو گئی، فیلڈ اسٹیٹ ہو گئی ایک طرح سے، کہ جب وہ یہ چیزیں مہیا نہیں کر سکتی، اور جبکہ یہ چیزیں موجود ہیں پاکستان میں، اچھی خاصی مقدار موجود ہیں۔ تو جب سندھ میں خادرپور کے مقام پہ اتنی ساری گیس نکل سکتی ہے، جب KPK میں نکل سکتی ہے، بلوچستان میں نکل سکتی ہے، تو پھر انہوں نے جو ہمارے جو سوئی سدرن گیس اور سوئی ناردرن گیس اور جو وفاقی حکومت کے جو ادارے ہیں، انہوں نے کیوں نہیں کوشش کی کہ جو کامیاب معاشرے ہوتے ہیں، جو کامیاب ممالک ہوتے ہیں، وہ 100 سال کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، 100 سال کی۔ آپ نے وہ بھی نہیں کی۔ آپ نے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا کہ نہ وہ کھانا پکا سکتے ہیں وقت پہ، نہ وہ جو سردی میں جو گیس کی ہیٹرز وغیرہ ہیں
وہ چیز وہ بھی جو ہے وہ اب ناپید ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. تو اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ پاکستان میں 12 سال کے لیے گیس کے ذخائر رہ گئے ہیں، اور وہ بھی سب کے لیے نہیں ہیں، سب کے لیے نہیں ہے. اس میں تنازعات جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں، جیسے پانی کے تنازعات، جیسے بجلی کے تنازعات جو ہیں وہ انہوں نے اس کو جنم دیا ہے کہ بعض علاقوں میں گیس جو ہے وہ ہے، بعض میں نہیں ہے، اکثریتی علاقوں میں گیس نہیں ہے. تو اس لیے جو ذمہ داری ہے وہ ریاست کی ہے کہ وہ ان معاملات کو درست کرے. بہت شکریہ.